حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر سے شکیب احمد سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام 1443 ہجری جاری و ساری ہے، اور جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم یاد حسین سے، تذکرہ اہل بیت سے اس مہینے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خاندان کی قربانیوں کی یاد سے ہم اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں، دلوں کو رونق بخشتے ہیں، اور یہ جو محرم کا پیغام ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عام کیا جائے۔ حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہمیں اپنی قربانی سے، عظیم ترین قربانی سے، اس کو ہم تمام لوگوں تک پہنچا سکیں، اس کو باعث بنا سکیں کہ یہ امت میں وحدت پیدا کرے، امت میں تقسیم کو ختم کرے۔ خون حسین کے صدقے یہ امت دوبارہ اس پیغام پر آئے اور دین حق کی خاطر اپنے اس عظیم لیڈر کی، عظیم قائد کی قربانی کا یہ صلہ دے کہ اس امت میں ایک دفعہ پھر وحدت ہو، یہ امت ایک دفعہ پھر ایک ہو جائے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ کربلا یوں برپا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ پھر ہر ظالم ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھ لیتا، اور ہر مظلوم ظالم کے آگے سر جھکانے کو اپنا فرض سمجھ لیتا۔ یہ خون حسین کا صدقہ ہے کہ قیامت تک کبھی کوئی حق و باطل کو ایک نہیں کر سکے گا، اس کے درمیان فرق کو ختم نہیں کر سکے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ تو یہ جناب امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہر مظلوم کو ایک پیغام پہنچتا ہے کہ کچھ بھی ہو، حق و باطل کی جنگ میں اس کی تعداد کچھ بھی ہو، اس کی طاقت کچھ بھی ہو، لیکن قربانی اور ایثار کا یہ راستہ جو امام حسین نے اختیار کیا، اسی کے نتیجے میں حق ہمیشہ غالب آنا ہے، اور جو ناحق ہے، جو ظلم ہے، اس نے بالآخر مٹ جانا ہے۔ اسی تذکرہ حسین کی محفل میں ہم اپنے مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب خواجہ قطب الدین فریدی صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں اور صدر ہیں نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے، اور میرے دوسرے مہمان بھی ایک نوجوان مذہبی اسکالر سید علی سجاد نقوی۔ خواجہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا جی بسم اللہ۔ کہ ہم جو یہ محفل ذکر حسین سجائے بیٹھے ہیں، جی یہ امام عالی مقام کی یاد میں ہے۔ آپ بطور ایک مذہبی اسکالر جب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ اس واقعے میں متاثر کرتی ہے؟ یزید تو تھا نا، حسین تو ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہے گا۔ اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے کیا خوب بات کی ہے، اور بڑے دعوے کے ساتھ بات کی ہے، بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، کہ اے میرے پروردگار میں تجھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، اولاد کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ میرا کام تھا صرف دعا کر دینا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، تو میری اس دعا کو رد کرے یا قبول کرے یہ تو تیری مرضی ہے، لیکن یہ دیکھ لے کہ قیامت کے دن منظر یہ ہوگا، منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں گا، میرا ہاتھ ہوگا اور آل رسول کا دامن ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے بزرگان کا، صوفیاء کا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے کہ ہماری وابستگی جب تک اہل بیت سے ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ قائم دائم رہے گا۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ العزیز نے بھی یہی فرمایا کہ میں فقط پیدا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، اور اس کے اجر کیا ہے کہ تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے۔ لوگ تو کوثر کے لیے ترستے ہیں، اور کوثر یہ کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والا، پنجتن کے ماننے والا کب مجھے اپنے منہ سے لگائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے، یہ عنوان ہے،
دراصل یہ ساری جو یہ بات ہے یہ عشق کی ہے، تو عشق کی ایک معراج ہے جس پہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے۔ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ بے شک۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے تو بہت کچھ لکھا ہے اور اغیار نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مہندر سنگھ بیدی جی وہ لکھتے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہندر سنگھ بیدی کا شعر ہے۔ اور ایک اور اس کا ایک قطعہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ جی لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، ہندو کہہ رہے، مہندر سنگھ بیدی کہہ رہا ہے، جی مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ تھی عقیدت اور محبت۔ جی اور علامہ اقبال نے بھی اس بارے میں بہت کچھ کہا، اور انہوں نے اس کا جو معیار رکھا ہے وہ حضرت عشق کو رکھا ہے کہ عشق کی بلندی پر فائز تھے، عشق کی معراج پر فائز تھے۔ ہر کے پیماں با حول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست۔ جس نے حول موجود کے ساتھ جس نے اپنا پیمان عہد و پیمان باندھ دیا، اس کا ہر معبود سے اس کو چھٹکارا ہو گیا۔ تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو اس ذات کے ساتھ عشق کا جو عہد و پیمان باندھا تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا، جس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے جی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا، یہ شروع کہاں سے ہوا اور کہاں ختم ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا بے شک۔ اور حضرت امام علی مقام علیہ یہ السلام پر ختم۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ علی سجاد نقوی، جب ہم تذکرہ شہادت حسین علیہ السلام کرتے ہیں تو دلوں کو ایک ولولہ ملتا ہے۔ آپ ایک نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے شہادت حسین میں جو پیغام ہے اس کو کیسے عام کریں کہ ہر نوجوان کے دل میں شمع محبت جو ہے حسین علیہ السلام کی وہ تازہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل حسین کو برپا کیا اور ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم اس میں بطور ثواب شامل ہو سکیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں انہوں نے فرمایا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا۔ پیغمبر گرامی نے واقعہ کربلا سے کافی عرصہ پہلے فرما دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں شہید ہوں گے، اور فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل سے مؤمنین کے دل میں وہ ولولہ اور جوش پیدا ہوگا کہ لا تبرد ابدا، کہ جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو گیا۔ آپ نے چونکہ نوجوانوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو یقیناً جوانی میں سب سے زیادہ انسان کو جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اپنی زندگی ہوتی ہے، جی اور کوئی بھی نوجوان بہت مشکل سے اپنی جان قربان کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا لیں تو آپ کو کوئی بھی ایسا کمانڈر، کوئی بھی ایسا لیڈر نظر نہیں آئے گا کہ جو چراغ بند کر کے اپنے فوجوں کو جانے کا حکم دے رہا ہو۔ آپ تاریخ انسانیت اٹھائیں تو جتنے بھی کمانڈر ہیں وہ حلف لیتے ہیں وفاداری کا کہ آپ میرے ساتھ جنگ میں کھڑے رہیں گے اور
ایک مضبوط جنگجو کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، جبکہ کربلا میں کچھ برعکس ہے۔ امام حسین جو ہے شب عاشور چراغوں کو گل کر دیتے ہیں جی اور اپنی فوج کے جوانوں کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یقیناً واقعہ کربلا وہ انسانیت ساز واقعہ ہے کہ جس میں امام حسین نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اسلام پر جان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے شوق کے ساتھ شوق شہادت کو قبول کرے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب چراغ گل ہوئے تو کسی ایک نے بھی وہاں پہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تمام کے تمام 72 شہداء جو ہیں امام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آئے۔ اور آپ اگر شہداء پر نظر دوڑائیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جوانوں کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کربلا میں امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم اور اپنے جواں سال فرزند کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل مبارک پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی، اور جب بھی لوگوں کو یہ چاہت ہوتی تھی کہ وہ رسول اکرم کے چہرہ انور کو یاد کریں تو وہ حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ جی تو اس جیسا نوجوان کہ جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے امام حسین، ان کو بھی روانہ کیا ہے۔ اور جب 72 شہداء میں جو بنو ہاشم کے علاوہ جو صحابہ کرام تھے وہ اپنی قربانی دے چکے، اور خانوادہ امام حسین کی جب باری آئی تو انہوں نے سب سے پہلے روانہ کیا ہے حضرت علی اکبر کو، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ دولت، شہرت اور عزت، یہ تمام چیزیں قربان کی جاتی ہیں جب دین پر مشکل وقت آ جاتا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا جب آپ نے شمع کی بات کی، چراغوں کی بات کی، کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی۔ لیکن اس کے باوجود ان کا جو قافلہ تھا جس میں ان کے اپنے گھر والے بھی شامل تھے، بچے بھی شامل تھے، نوجوان بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی ہلا نہیں کہ جو امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے جو وفاداری کا حلف اٹھایا تھا اور اس دین حق کے ساتھ اس کو سب نے اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ جو آج تک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ خواجہ صاحب، یہ جو حضرت سیدنا امام علی مقام کی جو شہادت ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے حق و باطل کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، اور آج بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ حق و باطل کو کبھی وہ ملا سکے اور اس میں کوئی یکجائیگی کو صورت پیدا کر سکے۔ آج کا جو انسان ہے، آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر، کشمیر ہو یا وہ بہت سارے اور علاقے ہیں کہ جہاں پر اسی طرح ظالم و مظلوم کی جنگ چل رہی ہے، کیسے شہادت حسین سے رہنمائی حاصل جناب کریں؟ والا حضور امام پاک کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے، جس کو جوش نے یوں بیان کیا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، واقعہ کربلا۔ جی تو وہ کہتے تھے کہ پل پڑا تھا لشکر حیوانیت انسان پر، پل پڑا تھا لشکر حیوانیت انسان پر، پاؤں رکھا چاہتی تھی خسروی قرآن پر۔ ایسے موقع پہ امام علی مقام علیہ السلام نے پھر میدان عمل میں نکلے، جی اور پرواہ نہیں کی کہ وہ کتنی تعداد ہے، کتنی نہیں ہے، ہم کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا ہے، حضرت امام علی مقام کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کس طرح لوگ تھے۔ علامہ کہتے ہیں، دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد، جس طرح صحرا کی ریت ہوتی ہے جی آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، دشمنوں کی تعداد اتنی تھی کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن دوستان او بیزداں ہم مدد، اور ان کے جو دوست تھے
وہ یزداں سے ہم عدد تھے۔ اس میں بڑی باریکی، بڑی خوبصورتی علامہ نے بیان کی ہے کہ یزداں کے اگر عدد نکالے جائیں تو وہ 72 ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ زے الف، یہ زے دال الف نون، جی۔ ان کے عدد آپ نکالے جائیں تو وہ 72 ہوتے ہیں، اور یزداں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو 72 تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ تو پھر وہ چاہے ریگ صحرا کی طرح اتنی تعداد تھی، پھر بھی وہ ناکام ہوئے اور امام علی مقام اس میں کامیاب ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ آپ جب سجدہ فرماتے تھے تو کبھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، کبھی 5 دفعہ، کبھی 7 دفعہ، کبھی 9 دفعہ، کبھی 11 دفعہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے اپنا سر اقدس سجدے میں رکھا اور حضرت امام علی مقام ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو جب تک وہ خود نیچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور 72 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ اس کے صلے میں یہ میدان کربلا میں امام علی مقام نے 72 جانیں قربان کی، جی۔ اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ اور یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے کہ حسین و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اگر واقعے کو دیکھیں قربانی کو، کہ ان کے لیے جب وہ چھری تیار کی گئی، چھری چلائی گئی تو اس کی ذبح عظیم فرمایا گیا، ایک دمبا آ گیا، جی۔ اور اس دمبے کو ذبح عظیم فرمایا گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن ہو، جی۔ اور اور ایک طرف ایک دمبے کی گردن ہو، اور اللہ تعالیٰ اس دمبے کے بارے میں فرما رہا ہو کہ یہ ذبح عظیم ہے، یہ بہت بڑا ذبح کیا گیا ہے، جو یہ نہیں ہے۔ اس کی تعویل یہی کی گئی ہے کہ اس ذبح عظیم سے مراد یہی تھا کہ یہ ابتدا ہو رہی ہے قربانی کی، اور اس کی انتہا میدان کربلا میں ہوگی، جناب تو حسین سیدنا کی امام قربانی علی مقام رضی اللہ جی۔ تعالیٰ عنہ کی صورت۔ نقوی صاحب، اگر ہم دیکھیں اس پورے واقعے میں تو خواتین کا کردار کسی بھی حوالے سے کم نظر نہیں آتا، بلکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں پہنچیں اور وہاں پر ایک بہت ہی لاسانی اور ایک بے مثال خطبہ جناب علی اور فاطمہ کی اس صاحبزادی کے جو الفاظ تھے وہ غیر معمولی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں خواتین کے کردار کو اس واقعہ کربلا میں آپ، اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کو؟ یقیناً حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مشن حسینی کو زندہ کیا ہے، اور حضرت زینب کا کردار واقعہ کربلا کے بعد اگر نہ ہوتا تو واقعہ کربلا اس طرح روشن اور واضح دنیا تک نہ پہنچ پاتا۔ میں اقتباس لینا چاہوں گا اس خطبے سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کر کے بآواز بلند فرمایا تھا، یا یزید کد قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، یعنی اے یزید تمہارے پاس حکومتی مشینری ہے، تمہارے پاس ادارے ہیں، تم اپنی تمام جتنی بھی طاقت کا استعمال کر سکتے ہو کر لو، جو چالیں اور سازشیں کر سکتے ہو کر لو، واللہ لا تمیتو وحینا، اللہ کی قسم تم کلام الہی اور وحی الہی کو کبھی بھی مردہ نہیں کر سکتے۔ کلام الہی اور آفاقی پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا، ولا تمحو ذکرنا، اور کبھی بھی تم ہم اہل بیت کا ذکر نہ مٹا سکو گے۔ یقیناً دربار یزید میں حضرت زینب کے وہ جملے آج بھی زندہ و جاوید ہیں، اور دنیا اس کی شاہد ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک گالی بن چکا ہے دنیا کے لیے، اور حسین ایک عہد ساز شخصیت کے طور پر
اور ایک صراط مستقیم کے طور پر جانے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک سبق ہے، اور انہوں نے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا کہ جہاں مرد قربانی دے سکتے ہیں، جہاں مرد دین کے لیے اتنا بڑا فعل انجام دے سکتے ہیں، وہاں عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ دین کے لیے اپنی خدمات کو انجام دے سکتی ہے۔ اور جب وقت آن پڑے دین پر تو اس وقت خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے، اور دین کی سربلندی، دین کی بقا کے لیے خواتین کو بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو شعر ہے کہ جس میں انہوں نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، اس کے بعد جو سب سے باکمال لفظ انہوں نے کہا دین پناہ است حسین، جی یعنی اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت آ جائے جب دین کو پناہ لینی پڑے تو سامنے حسین کھڑا ہے، اور جب حسین نے دین کو پناہ دی تو اس کو ایک حیات جاویدانی بخشی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، اور شانہ بشانہ امام حسین کے اس مشن حسینی کو آخر تک زندہ جاوید رکھا ہے۔ بے شک۔ خواجہ صاحب، یہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ 4 افراد جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک میں لے کر اور ان کو اپنے اہل بیت قرار دیا، ان کی جو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ منتخب شدہ لوگ ہیں اس دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت و مصلحت تھی؟ ہزاروں اور مسلمان بھی اور بڑے جید لوگ موجود تھے، لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیں، اس کی حکمت و مصلحت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدا بخشندہ، جب تک وہ بخشنے والا خود نہ بخشے۔ اور یہ اعزاز اہل بیت کرام کو نصیب ہونا تھا، یہ انہی کے حصے میں تھا، اور انہی کو ہی یہ نصیب ہونا تھا۔ اور یہ علامہ اقبال نے بہت جگہ پہ لکھا، اور اغیار نے بھی بہت جگہ پہ لکھا۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی ہے کہ دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندن، ویسن گزر اصلو نہ ڈر، ظلم و قہر ایویں ہوندن۔ اس میں ایک شعر ہے کہ اشاک دے سالار و سر، کربل دے غازیاں دے صدر، مرسل محمد دے پسر، جانو جگر ایویں ہوندن۔ واہ، تو سبحان یہ اللہ۔ اعزاز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے حصے میں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن ہر کہاں، مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ذکر حسین تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جی اور اس نے صدیوں جاری رہنا ہے، جی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جی لیکن پروگرام کا وقت مختصر ہے، تو میں خواجہ قطب الدین فریدی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور سید علی سجاد نقوی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب ہم جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن اس محرم اور اس کے بعد آنے والے ہر مہینے میں بھی ہم نے ذکر حسین کو یوں ہی زندہ رکھنا ہے، اور سب سے خوبصورت اظہار محبت یہ ہوگا کہ اگر اسوہ شبیری ہمارے فعل کا بھی، ہمارے قول کا بھی، ہماری زندگی کا ایسا ایک حصہ بن جائے کہ جو ہم سے کبھی جدا نہ ہو سکے، جو ہمارے ہر عمل میں، ہماری ہر بات میں جھلکے، تو یہ ان کے ساتھ محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہوگا۔ شکیب احمد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔